بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان اکراہ کی لغوی اور عرفی حقیقت اور اکراہی فعل کا معیار ہے۔ پہلے مرحلے میں ہم دیکھیں گے کہ اکراہ کی لغوی اور عرفی حقیقت کیا ہے، اور اس کے بعد اس اکراہی فعل کے معیار کو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کریں گے۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے مطالب میں اہم عناوین جو ہیں وہ ان میں سے ایک عنوان اکراہ کی لغوی اور عرفی حقیقت کو روشن کرنا، اور پھر فقط دفع ضرر کے سبب فعل کے انجام کا حکم اسے بیان کرنا کہ اگر دفع ضرر کے حوالے سے فقط کوئی جو ہے فعل انجام دیا جا رہا ہے تو اس فعل کا حکم کیا ہے، آیا یہ اکراہی مصادیق میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ ایک اکراہی فعل کا معیار اور ضابطہ، یہ ہمارا تیسرا عنوان ہوگا جو آج کے اس درس کے اندر مورد گفتگو قرار پائے گا۔ تو اس طرح چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اکراہ کی لغوی اور عرفی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ثم ان حقیقت الاکراہ لغتاً وعرفاً حمل الغیر علی ما یکرہہ۔ فرماتے ہیں کہ اکراہ کی جو حقیقت ہے لغوی اور عرفی اعتبار سے، یہ تعریف اس کی اس طرح سے ہے کہ دوسرے شخص کا، کہ یہاں پر غیر سے مراد وہ مکرہ ہے یعنی جس کو اکراہ کیا جا رہا ہے، یہاں پر حمل مصدر مضاف ہے یہاں پر اپنے مفعول کی طرف، بس حمل الغیر کہ یعنی حامل اور مجبور کرنے والا، وہ غیر کو مجبور کر رہا ہو اور کس چیز پر، علامہ یا کرہ، اس چیز پر جس کو وہ غیر پسند نہیں کرتا، جس چیز کو غیر پسند نہیں کرتا اس غیر کو تحمیل کرنا یعنی اس کو مجبور کرنا اس کام پر۔ یہ جو تعریف ہے یہ اکراہ کی حقیقت ہے در واقع لغت اور عرف کے اعتبار سے، اور اسی تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے آغا اس کے شروط کو جو ہیں وہ کھولتے ہیں ہمارے لیے کہ اس کے کیا شرائط ہیں اس تعریف کے مطابق۔ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ وَيُعْتَبَرُ فِي وُقُوعِ الْفِعْلِ أَنَّ ذَلِكَ الْحَمْلَ اقْتِرَانُهُ بِبَعِيدٍ مِّنْهُ، کہ معتبر ہے اس حمل کی وجہ سے، اس حمل کی صورت میں اس فعل کے واقع ہونے میں اقترانہ یعنی اس طرح کی جو تحمیل کی جاتی ہے غیر کو اس کام پر جس کو وہ نہیں چاہتا، اس تحمیل سے جو فعل واقع ہو اس فعل میں چند شرطیں مد نظر ہیں۔ ایک فرماتے ہیں کہ معتبر ہے اس فعل کے وقوع میں کہ وہ ان ذالک الحمل اس طرح کی تمہیل سے واقع ہو رہا ہے تاکہ وہ اکراہی جو ہے فعل قرار پائے، اقترانہ ببعید منہ کہ وہ مقترن ہو، ملا ہوا ہو، ببعید منہ فرماتے ہیں کہ اسی دوسرے شخص کی جانب سے وعید کے ساتھ، کہ یعنی وہ دوسرا شخص جو اس کو تحمیل کر رہا ہے غیر کو، وہ وعید رکھتا ہے اس کے لیے، یعنی وہ خواہش اور التماس اور درخواست اور اس طرح کی چیز نہیں رکھتا کہ اگر اس کے سامنے التماس کر رہا ہو کہ فلاں کام کو انجام دے، نہیں، بلکہ وعید ڈراتا ہے اسے، بشارت کے مقابلے میں وعید ڈرانے کے ساتھ ہے یہ فعل جو وہ انجام دے رہا ہے۔ یہ ایک شرط ہے یہاں پر مظنون ترتب اعلیٰ ترک ذالک الفعل، اور فرماتے ہیں کہ یہ اقتران مقترن ہونا وعید کے ساتھ کہ مضمون ترتب ہے یہ وعید اعلیٰ ترک ذالک الفعل، اس فعل کے ترک پر۔ یہ دوسری شرط ہے کہ نہ فقط وہ ڈرا رہا ہے بلکہ گمان کیا جا رہا ہے، ظن حاصل ہو رہا ہے کہ یہ مترتب ہوگی وعید کس پر، اس فعل کے عدم جو ہے وہ انجام پر، یعنی اس فعل کے ترک پر۔ اگر وہ فعل انجام نہیں دیتا، ترک کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو یہ وعید مترتب ہونی ہے، اس کا گمان اسے حاصل ہے۔ پھر تیسری شرط آگے فرماتے ہیں کہ مضر بحال الفاعل، وہ وعید کے جو مضر ہے اس فاعل کے حال کی نسبت یعنی ضرر دینے والی ہے،
ضرر رکھتی ہے خود فاعل کے حال سے، او متعلق ہی یہ جو متعلق فاعل ہے یعنی جو اس کے عزیز و اقارب، مثلا کسی ایک عزیز کی نسبت جو ہے اس کا ضرر جو ہے وہ اس پر مترتب ہو رہا ہے، نفسن او ارغن او مالن، اور پھر یہ جو مضر واقع ہو رہی ہے یا خود اس فاعل کے حال کی نسبت یا اس کے متعلق کی نسبت، یا تو نفسن جان کے عنوان سے ہے یعنی ضرر جانی ہے، وہ یہ وعید کر رہا ہے کہ اگر تو نے یہ کام انجام نہیں دیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا، او ارزن یا آبرو کے عنوان سے وہ ضرر رکھتی ہے، او مالن یا مال اور متاع کے اعتبار سے وہ ضرر رکھتی ہے اس حال فاعل یا متعلق فاعل کی نسبت، تو اس طرح یہ جب تمام شرائط وجود پائیں تو اس وقت یہ فعل جو ہے یعنی حقیقت اکراہ اس فعل پر صادق آتی ہے۔ بس وہ فعل جو اس تحمیل سے واقع ہو اس کے اندر ضروری ہے کہ یہ تینوں شرطیں ہوں، وعید ہو وہاں پر، مضمون ترتب اگر وہ انجام نہیں دیتا تو وہ وعید وہ اس کی جو تحدید ہے وہ مترتب ہونی ہے، اور وہ ضرر رکھ رہی ہے اس کی وہ تحدید خود اس فاعل کے حال یا اس کے متعلق کی نسبت۔ اب یہ جو حقیقت اکراہ بیان ہوئی، اس بیان کرنے کے بعد نتیجہ لیتے ہیں آگا کہ یہ جو آپ نے دیکھا حقیقت اکراہ جس کو ہم نے بیان کیا، یعنی دفع ضرر کے سبب کوئی فعل اگر انجام پایا جا رہا ہے تو اس کا حکم کیا ہے، یعنی فقط جو ہے وہ ایک فعل کو اس لیے انجام دے رہا ہے کہ وہاں پر وہ ایک ضرر کو خود سے دور کر سکے، تو آیا یہ کسی فعل کو اس لیے انجام دینا کہ دفع ضرر جو ہے وہ ہو، تو کیا فقط دفع ضرر کے لیے کسی فعل کو انجام دینا اگر وہ انجام نہیں دے گا تو اسے وہ ضرر حاصل ہوگا، تو اس کو ہم مکرہ کہہ سکتے ہیں، مکرہ علیہ ہو سکتا ہے یہ اس فعل کی نسبت، یا یہ مکرہ واقع نہیں ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ فظاہر من ذالک، یہ جو ہم نے حقیقت اکراہ آپ کے لیے بیان کیا اسی سے ظاہر ہوتا ہے یہ مطلب کہ ان مجرد الفعل لدفع الضرر، کہ خالی ایک فعل کو انجام دینا کیوں، تاکہ ضرر دور ہو، المترتب علی ترک ہی، وہ ضرر کے جو مترتب ہو رہا ہے اس کے ترک پر، کہ اگر وہ جو ہے اس فعل کو انجام نہیں دے گا تو وہ ضرر اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ فقط اس ضرر کو دور کرنے کے لیے فعل کو انجام دینا لا يدخلہ فی المکرہ علیہ، یہ اسے مکرہ علیہ کے عنوان میں داخل نہیں کرتا۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کیا ہے، مکرہ علیہ ہے، یہ اس سلسلے میں مکرہ واقع ہو رہا ہے، نہیں۔ فرماتے ہیں کہ کیفا، کس طرح سے ہم اس کو اس اکراہ کے باب میں لا سکتے ہیں، والافعال صادرۃ من العقلاء کلھا او جلھا ناشئۃ عن دفع الضرر، کہ عقلاء سے جو صادر ہونے والے افعال ہیں وہ تمام کے تمام فرماتے ہیں کہ کیا ہیں، ناشی ہیں دفع ضرر سے، کہ یعنی وہ چونکہ اپنے آپ سے ضرر کو دور کر رہے ہوتے ہیں لہٰذا وہ تمام تر اپنی زندگی کے اندر بہت سارے کام اس طرح سے انجام دے رہے ہوتے ہیں، تو یوں اگر وہ دفع ضرر کے لیے یہ تمام کام انجام دے رہے ہیں تو ہم اسے داخل نہیں کر سکتے اس اکراہی باب میں، وإلا پھر ایک عاقل انسان اپنی پوری زندگی میں اپنے ان تمام افعال کی نسبت کیا ہو جائے گا، مکرہ حساب ہوگا۔ وَلَيْسَ دَفْعُ مُطْلَقِ الضَّرَرِ الْحَاصِلِ مِنْ إِيعَادِ شَخْصٍ يُوجِبُ صِدْقَ الْمُقْرَ عَلَيْهِ، فرماتے ہیں کہ اسی طرح نہیں ہے مطلق ضرر کا دفع کرنا وہ ضرر کے جو حاصل ہوا ہے من ایعاد شخص، کسی ایک شخص کے ڈرانے کی وجہ سے، یوجب، فرماتے ہیں کہ کسی ایک شخص کے ڈرانے سے جو ضرر اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے اور حاصل ہو رہا ہے، اس مطلق ضرر کو دفع کرنا لیسا موجب نہیں بنتا، لیسا دفع مطلق ضرر یوجب صدق المکرہ علیہ، موجب نہیں بنتا کہ یہ کیا بن جائے کہ اس پر مکرہ کا کلمہ جو ہے وہ اطلاق پیدا کرے، نہیں۔ فرماتے ہیں کہ مطلق دفع ضرر جو ہے یعنی مطلق ضرر، یعنی کوئی بھی ڈرانے والا آئے اور اس کو ڈرا رہا ہے اور اس سے جو ضرر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو یوں ہم مطلق ضرر کے دفع کو سبب قرار نہیں دیتے کہ اب وہ اقراء کے مصادیق میں سے واقع ہوتا ہے۔ فَإِنَّ، لہذا فرماتے ہیں کہ کیونکہ فَإِنَّ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى دَفْعِ مَالٍ وَتَوَقَّفَ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ أَمْوَالِهِ، یہ اسی لیس دفع مطلق ضرر کو آگا واضح کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کے جو مکرہ ہے، اقراء کیا گیا ہے اسے عَلَى دَفْعِ مَالٍ، کہ وہ اپنا مال کیا کرے، دفع کرے، وَتَوَقَّفَ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ أَمْوَالِهِ، اب یہ جو اسے اقراء کیا گیا ہے کہ وہ مال کو دفع کرے، اور یہ موقوف ہے اس بات پر کہ وہ اپنے بعض اموال کو بیچے،
یعنی پیسے اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ اسے دے دے، اب ضروری ہے کہ وہ مکرہ بنا ہے اس بات پر کہ اس کو پیسے دے، اور یہ پیسے اس کے پاس نہیں ہے، لہذا ضروری ہے کہ اپنے اموال میں سے کوئی چیز بیچے تاکہ اسے پیسے دے۔ پس فالبیع الواقع منہ لبعض اموالہ، فرماتے ہیں کہ یہ جو اس طرح سے مکرہ ہوا ہے دفع مال پر، اور یہ موقوف ہے بعض اموال پر، یعنی بعض اموال کی بیع پر، پس بیع جو واقع ہوگی اس سے لبعض اموالہ، اپنے بعض اموال کی نسبت، چونکہ وہ بیچے گا کوئی چیز، وَإِنْ كَانَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ، اگرچہ یہ اس کے دفع ضرر کی وجہ سے ہے، المتوعد بہ، کہ جس ضرر کی نسبت اسے ڈرایا گیا ہے، علی عدم دفع ذلک المال، کہ یہ اس ضرر کی خاطر ہے، ضرر کے دفع کے لیے ہے کہ جس کی نسبت اسے ڈرایا گیا ہے، علی عدم دفع ذلک المال، اگر یہ وہ مال دفع نہیں کرے گا، یعنی اکراہ کرنے والے نے اسے ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، کس بات پر؟ کہ وہ مال اسے دے، وہ پیسے اسے دے۔ اب اگر وہ پیسے دفع نہیں کرتا تو ضرر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ اس ضرر کو دور کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ جا کے اپنا کوئی مال بیچ رہا ہے تاکہ وہ پیسے حاصل کرے اور اس شخص کو دے دے۔ تو یہاں پر بیع پر تو یہ مکرہ نہیں ہے، بیع پر تو اس کو مجبور نہیں کیا گیا، ہاں بیع مقدمہ بن رہی ہے کہ اس بات کا کہ یہ اپنے اس اکراہ کے مورد میں جو ضرر اس کی طرف آ رہا ہے اس کو دفع کر سکے۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ وَلِذَا يَرْتَفِعُ التَّحْرِيمُ عَنْهُ، حرمت کا حکم اس سے مرتفع ہو جاتا ہے، لو فرض حرمتہ علیہ، اگر فرض کیا جائے کہ وہ کام، وہ فعل مثلا اس پر حرام ہے، لحلف، مثلا اس نے اپنے ان اموال کے بیع کی نسبت حلف اٹھائی ہوئی ہے، اور شبہ ہی، یا اس کے علاوہ شبہ حلف ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کام انجام نہیں دے سکتا، لیکن اب چونکہ اکراہ ہوا ہے اس کے لیے، تو اس اکراہ کے مقدمے کے عنوان سے وہ اپنا مال بیچ رہا ہے، اور اس بیع کی صورت میں ہی وہ اپنے آپ سے اس ضرر کو دور کر سکتا ہے جو اکراہی ہے۔ تو یہاں پر اس وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ وہ تحریم کیا ہو جاتی ہے؟ مرتفع ہو جاتی ہے۔ تحریم کیوں مرتفع ہو رہی ہے؟ یعنی یہ اس وجہ سے مرتفع ہو رہی ہے کہ یہ جو بیع انجام دے رہا ہے یہ اس دفع ضرر کے لیے تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ الا انہ لیس مکرہ علیہ، مگر یہ کہ یہ مکرہ نہیں ہے اس صورت میں، یعنی اگرچہ یہ بیع انجام دے رہا ہے، اور اس بیع انجام دینے میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ دفع ضرر کے لیے بیع انجام دے رہا ہے، وہ ضرر کے جو اکراہن اس کی طرف متوجہ ہوا ہے، لیکن اس بیع کے معاملے میں ہم اسے مکرہ نہیں کہیں گے، یہ مکرہ علیہ نہیں ہے۔ جب یہ مکرہ علیہ نہیں ہے تو اب یہ جو بیع انجام دے رہا ہے اس کا معاملہ درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قطعاً اس کا معاملہ درست ہوگا، اس کی بیع درست ہوگی، چونکہ یہ اس بیع کی نسبت مکرہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ باطل قرار پائے، یہ اکراہی صورت میں انجام نہیں پا رہا کہ یہ باطل قرار پائے۔ تو اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں آپ دیکھیں، توجہ کریں کہ یہ جو ہم نے کہا کہ فظہر من ذالک، یہ اس کی توضیح تھی مکمل نیچے، کہ جب ہم نے حقیقت اقراء آپ کے لیے بیان کر دی تو حقیقت اقراء اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص ضرر کو دور کرنے کے لیے کوئی کام انجام دیتا ہے تو یہ مطلق ضرر کو دفع کرنے کے لیے کسی بھی کام کو انجام دینا اقراء کے مصادیق میں سے نہیں ہوتا، حتیٰ جہاں پر وہ شخص اس مکرہ واقع ہو رہا ہے کسی کام پر اور اس کے مقدمات میں سے کوئی ایک مقدمہ انجام دے رہا ہے تو اس کے اندر بھی وہ مکرہ حساب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آگا جو ہے وہ اس اکراہی فعل کے معیار اور ضابطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بعض نکات ہم اس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ فالمعیار فی وقوع الفعل مکرہ علیہ، معیار اس فعل کے مکرہ علیہ واقع ہونے میں، کہ یہ فعل جو انجام دے رہا ہے یہ اس فعل کے انجام میں کیا ہے؟ مکرہ علیہ ہے، یعنی اس پر اقراء اس کو کیا گیا ہے کہ وہ انجام دے۔ معیار کیا ہے؟ سقوط الفاعل من اجل الاقراء المقترن بایعاد الضرر عن الاستقلال فی التصرف، اس انجام دینے والے کا ساکت ہو جانا اس اقراء کے سبب، وہ اقراء کے جو متصل ہے ضرر کی دھمکی سے، ضرر کے اس خوف کے ساتھ کہ ان متعلق ہے اس سقوط کے، کہ اس فاعل کا اس طرح کے اقراء کی وجہ سے ساکت ہو جانا، کس سے؟ استقلال سے، فی تصرف میں، یعنی وہ اپنے اس امور کے اندر، اپنے مال کے اندر، اپنے ان چیزوں کے اندر تصرف میں اب مستقل نہیں، تصرف میں مستقل نہیں، یعنی کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ بحیث لا تطیب نفسہ بما یصدر منہ ولا یتعمد الیہ عن رضا، اس اعتبار سے کہ نہ تو یعنی لا تطیب نفسہ، اس کا نفس، اس کا باطن جو ہے وہ راضی نہیں ہے بما، اس چیز کی نسبت جو اس سے صادر ہو رہا ہے، وہ فعل جو صادر ہو رہا ہے وہ اس کی نسبت رضایت نہیں رکھتا، ولا یتعمد الیہ عن رضا، اور رضا کے عنوان سے وہ اس کی نسبت تعمد اور قصد
نہیں رکھتا، یعنی از روی رضا اس فعل کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ حقیقت اقرا روشن ہوئی، اور حقیقت اقرا سے ہم نے ایک مورد کو خارج کر دیا، اور پھر معیار اور ضابطہ آغا نے اس طرح سے بیان کر دیا کہ ضابطہ یہ ہے کہ وہ فعل جو مکرہ علیہ کی بنیاد پر واقع ہو رہا ہے، یہ اس کا ضابطہ یہ ہے کہ ہم اس فاعل کو اس اقرا کی بنیاد پر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ استقلال یعنی مستقل در تصرف نہیں رہتا۔ اور یہاں پر ممکن ہے کہ کوئی آ کر کہے کہ یہ جو مکرہ واقع ہوا ہے اس فعل کو تو وہ اختیار کرتا ہے اور پھر اسے انجام دیتا ہے، تو یہ جو اسے یعنی اختیار کر رہا ہوتا ہے، انجام دے رہا ہوتا ہے، تو یہ اسے کیوں اختیار کرتا ہے؟ تو یہ اس نقطے کو آگاہ بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ عقل جو ہے وہ اس کے لیے اس اکراہی فعل کو انجام دینا ضروری قرار دے دیتی ہے، اس مطلب کو آگاہ بیان کرتے ہیں کہ عقل اس کے لیے ضرور اس کے انجام دہی کو واجب بنا دیتی ہے، لیکن وہ رضایت نہیں رکھتا۔ وَإِنْ كَانَ يَخْتَارُهُ، اگرچہ وہ اسے اختیار کرتا ہے، کیوں؟ لِاسْتِقْلَالِ الْعَقْلِ بِوُجُوبِ اختیار ہے، چونکہ عقل مستقل ہے یہاں پر اس حکم میں کہ وہ حکم کرتی ہے عقل کے وہ شخص جو ہے وہ اس کے لیے واجب ہے کہ اس فعل کو اختیار کرے جو اکراہی ہے۔ کیوں اختیار کرے؟ دفعاً للضرر، تاکہ اپنے آپ سے ضرر کو دور کر سکے، او ترجیحاً لأقل الضررین، یا دو ضرر میں سے جو زیادہ کم ہے، دوسرے کی نسبت کم ترین ہے، اس کو رجحان دے اس کی ترجیح کی بنیاد پر۔ یعنی کیا مطلب؟ دیکھیں یہاں پر اسے ضرر دمکایا جا رہا ہے کہ اگر تو نے مثلا فلاں چیز نہیں بیچی مجھے تو میں تمہاری آبرو ریزی کروں گا۔ تو اب یہاں پر اس چیز کا بیچنا اس شخص کے لیے اس کی نسبت یا اسے دے دینا، یہ اس کی آبرو جانے کی نسبت جو ہے کم ضرر رکھتا ہے کام۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر عقل کہتی ہے کہ یہ اختیار کرے اس فعل کو جو جس پر اسے اکراہ کیا جا رہا ہے، کیوں؟ تاکہ کم ترین ضرر کو ترجیح دے سکے ان دو ضرر میں۔ چونکہ ایک طرف سے ضرر کیا ہے کہ اس کی آبرو ریزی ہو رہی ہے، دوسری جانب سے جو ضرر اس کو لاحق ہوگا وہ یہ ہے کہ وہ اس اکراہی فعل کو انجام دے گا اور نتیجے میں اپنا مال اسے دینا پڑ جائے گا۔ تو ایک طرف سے مال کا ضرر ہے، دوسری طرف سے اپنی آبرو ریزی کا ضرر ہے، تو ان دو ضرر میں سے جو کم ترین ہے اس کو رجحان دینا ہے، یہ عقل کہتی ہے، تاکہ یہ انسان وہاں جا کر اس فعل کو اس وجہ سے انجام دے۔ الا ان هذا المقدار لا يجب طيب نفسه به، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو عقل یہاں تک اس طرح کا حکم کرتی ہے، اتنی مقدار لا يجب موجب نہیں بنتی کہ وہ اپنے اندر اس کی نسبت رضایت پیدا کرے، نہیں، یہاں اختیار سے وہ اپنا کام یہ انجام دے دیتا ہے، لیکن وہ اس کی نسبت اپنے اندر رضایت نہیں رکھتا۔ فإن النفس مجبولة على كراهة ما يحمله غيره عليه، فرماتے ہیں کہ بتحقیق جو نفس انسانی ہے وہ مفتور ہے کس چیز پر؟ اس چیز کے ناپسندی پر، کراہت پر، کہ جس کو دوسرا شخص جو ہے اس کا غیر اسے اس پر آمادہ کرتا ہے، تحمیل کرتا ہے، مجبور کرتا ہے۔ انسان فطرتاً جو ہے اس کی جبلت جو ہے وہ اس طرح نہیں چاہ رہی ہوتی کوئی دوسرا آ کر اسے مجبور کرے اور پھر وہ اس کی وجہ سے کام انجام دے، تو یہ فطرتاً اس کو نہیں چاہتا، اندر سے اس کی رضایت جو ہے وہ اس کی فعل کی نسبت حاصل نہیں ہوتی۔ مال یاد علیہ بما یشق تحملہ، اس کے ساتھ کہ اس کام پر جو ہے یعنی اس فعل کی نسبت وہ ایاد یعنی مقابل کی جانب سے کیا ہے؟ ڈرانا، دھمکانا ہے، بما ایک ایسی چیز سے کہ یشق تحملہ، کہ جس کا تحمل اس کے لیے سخت ہے۔ مثلا وہ اسے کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے یہ کام انجام نہیں دیا تو میں تمہاری آبرو ریزی کروں گا، تو آبرو ریزی کو تحمل کرنا یہ اس کے لیے سخت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں یہ شخص جب وہ دوسرا کام انجام دے رہا ہے جو جس پر اس کو اکراہ کیا جا رہا ہے، تو یہ مجبولۃ علی کراہۃ ما، یہ فطرتاً مفتور ہے، یہ فطرتاً جبلتاً جو ہے یہ پسند نہیں کرتا اس چیز کو جو جس پر دوسرا اسے تحمیل کر رہا ہوتا ہے، مجبور کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ معیار اور ضابطہ یہ کہ فعل جو مکرہ علیہ ہے جس پر وہ شخص اس فعل کے وقوع میں، معیار اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ تصرف میں مستقل قرار نہیں پاتا، یعنی اپنی رضایت اس فعل کی نسبت نہیں رکھتا۔ مزید جو اسی بیان سے خلاصہ بیان کرتے ہیں آغا شیخ انصاری، انشاءاللہ اس کو اگلے درس کے اندر ہم بیان کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔